ڈیوڈ روز صاحب جنہوں نے یہ سٹوری لکھی، اس کے اوپر ساری انویسٹیگیشن کی، جب یہ اپولوجی ان کے اخبار کی طرف سے چھاپی گئی تو انہوں نے ایک تھریڈ جو ہے ٹویٹر کے اوپر لکھا، ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح یہ جو اپولوجی ہے اس کو پاکستانی میڈیا اور خاص طور پر پاکستانی حکومت جو ہے اس کو لے کے ایک سپن دینے کی کوشش کر رہی ہے. اور وہ اپنے اس تھریڈ میں لکھتے ہیں کہ دیر سیمز ٹو بی سم کنفیوژن ان دا پاکستانی میڈیا اباؤٹ دا اینڈ ریچ یسٹرڈے ٹو دا ڈیفیمیشن کیسز براٹ بائی چیف منسٹر شہباز، جو ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے، اینڈ علی عمران اگینسٹ دا میل آن سنڈے. کنفیوژن وہ کہتے ہیں جی کوئی پائی جاتی ہے جو جس انداز سے یہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے. اس کے بعد وہ آتے ہیں اس اپولوجی کی طرف. دا اپولوجی ایشوڈ covers only one point. The NAB did not accuse Mr. Sharif of stealing large sums of the deferred aid, which he was when he was Chief Minister of Punjab. The newspaper has not apologized for other allegations in the article, such as those covering alleged money laundering. See below. وہ نیچے سارے جو اخبار کے اندر وہ کلیریفیکیشن چھاپی، وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو اپولوجی، یہ کلیریفیکیشن اخبار کی طرف سے دی گئی ہے، اس میں صرف ایک نقطے کو کلیریفائی کیا گیا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ سٹوری کے اندر جو ایک غلطی سے ہم نے کہا کہ نیب کی طرف سے کچھ جو ہے انویسٹیگیشن ہو رہی تھی شہباز شریف کے خلاف، وہ نہیں ہو رہی تھی. باقی جو منی لانڈرنگ کے کیسز جو ایکوزیشن ہے اس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد وہ یہ بھی ایکسپلین کرتے ہیں کہ شہباز شریف اینڈ عمران یوسف جو ان کے داماد ہیں ہیو ناٹ ایشوڈ ریپلائز to our defenses that comply with the requirement of English law. Those defenses therefore stand and are public documents. ڈیوڈ روز صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو ہم نے اپنی سٹوری کے اندر جو آرگومنٹ یا ڈیفینسز پیش کیے اس کے اگینسٹ جو ہے نہ شہباز شریف صاحب اور نہ ہی علی عمران صاحب جو ان کے داماد ہیں انہوں نے کوئی جو ہے دعویٰ دائر کیا ہے اس کے مقابلے میں. The newspaper has not paid Mr. Sharif and Mr. Yusuf either damages or cost, and it has not waived the cost orders made against them by Mr. Justice Nicklen last month. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس پوائنٹ کے مطابق اگر آپ نے غلط انفارمیشن دی ہو یا آپ کے خلاف جو آپ نے جو سٹوری لکھی ہے وہ بالکل غلط ثابت ہو جائے تو وہ جو ڈیمیجز ہیں، جو کورٹ کی کاسٹ ہے، وہ ساری کی ساری آپ کو پے کرنا پڑتی ہے. جسٹس نکلن جنہوں نے یہ کیس سنا انہوں نے اس حوالے سے کوئی حکم نامہ نہیں دیا. پھر انہوں نے آگے ایکسپلین کیا ہے کہ جی جو اخبار نے جو آرٹیکل ریموو کر دیا ہے وہ کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے بٹوین دا شریفس اینڈ دا اخبار. اب یہ جو میری اطلاع کے مطابق جو ڈیوڈ روز صاحب ہیں وہ اخبار کا حصہ نہیں ہے. اسی سٹوری کو لے کے ہم نے عرفان ہاشمی صاحب کو لندن سے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے. عرفان ہاشمی صاحب لندن بیسڈ جرنلسٹ ہیں، ماشاءاللہ کافی انویسٹیگیٹو سٹوریز کرتے ہیں. انہوں نے ان دونوں ایشوز کو، یہ جو این سی اے نیشنل کرائم ایجنسی اور یہ ڈیوڈ روز والا سارے کا سارا معاملہ، اس کو بڑا جو ہے تھریڈ بیٹ ڈسکس بھی کیا اپنے ویلاگس کے اندر اور اسٹوری کو فالو بھی کیا ہے، مختلف جگہوں پہ انہوں نے رپورٹ بھی کیا ہے. چوہدری صاحب آپ کی اجازت سے اگر عرفان ہاشمی صاحب کو ہم سے یہ بات شروع کریں، آپ سوال بھی کر لیجیے گا بیچ میں. عرفان سب سے پہلے تو آ جائیں، یہ جو ڈیوڈ روز کی سٹوری کے اوپر کلیریفیکیشن اخبار کی طرف سے آئی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھا دیں کہ گورنمنٹ جو موجودہ حکومت کس طرح اس کو اسپن دینے کی کوشش کر رہی ہے. تھینک یو خبر. ایک تو میرا خیال تھا کہ شاید آج وزیر اعظم پاکستان جو ہیں شہباز شریف صاحب قوم سے سچ بولتے، لیکن آج بھی انہوں نے سچ نہیں بولا. اور یہ وتیرہ اس لیے، اور میں تھوڑا سا بات کرتے ہوئے شاید جذباتی اس لیے بھی ہو جاؤں کیونکہ ہم نے برطانیہ کے اندر پچھلے 3 برسوں میں اس کیس کو دیکھا ہے. خبر اپالوجی یہ نہیں ہے، یہ ایک کریکشن نوٹ ہے جس میں لکھا گیا وی ایکسپٹ مسٹر شریف ہیز نیور بین اکیوزڈ by National Accountability Bureau of any wrongdoings in relation to British public or deferred grant. کہاں پر لفظ ہے کہ جتنے الزامات لگائے گئے تھے جو اخبار کی طرف سے آج وہ پیچھے ہٹ گئے؟ ایک جملہ بھی نہیں لکھا گیا، ایک لفظ بھی نہیں لکھا گیا شہباز شریف اور ان کے خاندان کے حوالے سے. میں نے متعدد دفعہ یہ بات کہی اور میں پھر یہ کر دیتا ہوں کہ جناب اگر آپ سچے تھے، آپ کہتے ہیں ڈیلی میل کو کہ بھائی ہم تو عدالت میں تمہارے جو ہے تمہارے گھر تک چھوڑ کر آئیں گے، تمہارے خلاف جو بھی الزامات تم نے ہمارے اخبارات میں ہمارے حوالے سے لگائے ہمیں اس کا جواب چاہیے. اور پھر یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو آپ نے بھی جس طرف اشارہ کیا کہ اگر جناب پیسے جو ڈیمیجز تھے یہ پھر شہباز شریف جا کر لیتے اور کہتے کہ جناب ہم تو آپ سے پیسے بھی لیں گے، جو ہمارا خرچہ ہوا میری اطلاعات کے مطابق 1 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ خرچہ ہو چکا تھا، 1.5 ملین مزید لگنا تھا. لیکن جو سب سے اہم نقطہ ہے نا اس میں خبر آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان میں گورنمنٹ کس کی ہے؟ شہباز شریف کی. نیب کس کے انڈر آتا ہے؟ شہباز شریف کے انڈر آتا ہے. اب وہ تمام پیپرز
برطانیہ کی عدالت میں 13 کے بعد جمع کروانے تھے. ان پیپرز کی کچھ سرٹیفائڈ کاپیز کہاں سے نکلنی تھی, اور پھر قوانین بدل دیے گئے, سب کچھ ہو گیا. تو یہ بھی ایک بنیادی وجہ بنا ہے اس کیس کے حوالے سے. اور اگر شہباز شریف کسی بھی لیول پر سچے ہوتے تو اس کیس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جاتا, لیکن انہوں نے اس کیس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا. میری اپنے کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے لندن کے اندر, یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی گئی ہے. اب ظاہر ہے جب اس طرح کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو کہیں پہ کوئی نہ کوئی آپ کو اپنے ریسورسز آپ استعمال کرتے ہیں. حکومت ہے پاکستان کے اندر, بالکل آپ نے صحیح کہا. تو اخبار نے بنیادی طور پر وہ جو کریکشن یا اپولوجی جو بھی اس کو کہیں اس کو چھاپا ہے, اس کے اندر اگر 2-3 سینٹینسز اخبار یہ لکھ دیتا کہ ریسٹ آف دا اسٹوری وی اسٹینڈ بائی, تو وہ میرے خیال میں ساری معاملہ اتنا وہ اسٹوری تو انہوں نے ریموو کر دی, ہاں اسٹوری بھی ریموو کر دی. تو اتنا جو ابہام ہے, اس ابہام کو لے کے حکومت جو شادیانے بجا رہی ہے شاید وہ نہ ایسا ہوتا, لیکن کسی نہ کسی جگہ کے اوپر کچھ سیٹلمنٹ تو ہوئی ہے, جو کہ ڈیوڈ روز نے بھی اپنے اس کے اندر ٹویٹر کے اندر ایکسپلین کیا. دیکھیں, اگر یہ کیس ڈیوڈ روز کے خلاف ہوتا نا تو سیٹلمنٹ نہ ہوتی, اور یہ کیس تھا اخبار کے خلاف, تو اس لیے سیٹلمنٹ کر لی گئی چونکہ پیسہ اس میں انوالو ہوا ہے. آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ یہ جو ٹیٹیز کا معاملہ ہے نا, آج کسی نے یہ سوال بھی پوچھا تھا, اور یہ بڑا ایک انتہائی اہم نقطہ ہے کہ برطانیہ کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, برطانیہ کی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں. اگر یہ کلیم تھا, کسی نے الزام لگایا منی لانڈرنگ کے حوالے سے, ٹیٹیز کے حوالے سے, تو میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی یہاں پر لوگوں سے بات بھی کی, اور ماضی میں ایک سٹوری بھی کی ہے. خبر میں آپ کو بتا دوں کہ برمنگم کی جس کمپنی کا ذکر کیا جا رہا تھا نا کہ اس نے ٹیٹیز لگائی گئی ہیں پاکستان کے اندر اور پیسے بھیجے گئے, کیش بوائز نے اکٹھے کیے, نیشنل کرائم ایجنسی کو وہ شخص وانٹڈ ہے اور وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے. اور جب بھی وہ ان ٹیٹیز کے معاملے میں اور دیگر جتنے معاملے تھے وہ برطانیہ کی سرزمین پر آئے گا, جس کے اوپر الزام ہے کہ وہ ملوث تھا اس خاندان کی ٹیٹیز لگانے میں, اسے یہاں پر دھر لیا جائے گا. اور جی بالکل, آفتاب از وانٹڈ ان برطانیہ بائی دا نیشنل کرائم ایجنسی چوئی صاحب. اور اسی کمپنی برمنگم کی کمپنی جو ٹیٹیز لگاتی رہی ہے, اس کے ایک بندے کو برطانیہ میں سزا بھی ہوئی. اگر ہم یہ صرف ڈیفیمیشن کا کیس دیکھیں کہ یہ ڈیفیمیشن کا کیس نہیں تھا, اس سے پہلے جو شخص انوالو رہا ٹیٹیز میں وہ برطانیہ کی کرائم ایجنسی کو وانٹڈ ہے.